یہ جانتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو آپ. یہ مٹی کا یہ ہے. کچھ دکھ رہا ہے کبھی اس سے پہلے کبھی دیکھے آپ لوگ؟ نہیں دیکھے. پہلی بار دیکھے. جی پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس پہ تو کچھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے بتایا جائے؟ جی دیکھیے حقیقت میں کچھ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں مکہ اور مدینہ، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نے یہ دیکھا ہے. ہاتھوں میں نہیں دیکھا بلکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں اپنی پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی اس کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے مسلک میں یا ان کے عقیدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے. اب یہ بناتے کس چیز سے ہیں؟ کسی بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے، تربت سے مٹی لیتے ہیں اور یہ چیز بناتے ہیں، اور بنا کر کے پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو کیا اپنے پیشانی پہ کے نیچے کچھ رکھتے تھے اس طرح کی چیز بنا کر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پہ چلنے والے صحابہ کرام اور پورے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، عائشہ، فاطمہ، حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں. کیا ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے وقت اس طرح کی کوئی چیز رکھی تھی اپنے پیشانی کے نیچے؟ نہیں رکھی تھی، قطعاً نہیں رکھا تھا. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی مخالفت ہے. تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، وہ کسی بھی تربت یا کسی بھی قبر کی مٹی سے اس کو بناتے ہیں. اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ مدینے کی مٹی افضل ہے یا یہ کہ دنیا کی کسی اور جگہ کی مٹی افضل ہے؟ سارے کہتے ہیں مدینے کی مٹی افضل ہے. تو مدینے کی سرزمین پر آپ پیشانی نہیں رکھتے ہو، سجدہ نہیں کرتے ہو، اور کہیں اور کی مٹی کے بنائے ہوئی اس چیز پر سجدہ کرتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. تو سجدہ وہاں کرنا چاہیے، اسی زمین پر کرنا چاہیے کہ جس زمین پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اپنی پیشانی کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے. ایسا رکھنا غلط ہے، دین اسلام میں اس کی تعلیم نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھے. اور سجدہ کرنے کے لیے زمین اور پیشانی کے بیچ میں اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کرتے وقت اس طرح کوئی چیز رکھی تھی اپنے پیشانی کے نیچے، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے؟ ان لوگوں نے سجدہ کرنے کے وقت جب وہ مکے میں جا کے نماز پڑھتے تھے یا مدینے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا وہ اپنے پیشانی کے نیچے اس طرح کوئی چیز رکھتے تھے؟ قطعاً نہیں رکھتے تھے. تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایسا کرنے سے ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے.